السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک بار ہی اپنے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ دیں کہ میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے تو کافی ہے۔ بھائی اللہ سبحان اللہ فرما دیں تو ایک بار ہی کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الکوثر کے آغاز میں 3 زور پیدا کیے ہیں اپنے کلام میں، کہو سبحان اللہ۔ انا، اس میں ایک تو ہے انا تحقیق کا بلا شبہ، پھر ہے نا، یہ نہیں کہا انی، وہ ہو جانا تھا بلا شبہ میں نے، یہ ہے انا بلا شبہ ہم نے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم کا لفظ استعمال پیدا فرماتا ہے اس میں اتنا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کا اتنا زور ہو جاتا ہے۔ انا بلا شبہ ہم نے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ آتوینا، پھر ہم کہا ہم نے عطا کیا۔ تو کلام کے اندر کتنے زور ہو گئے؟ 3۔ انا آتوینا، بلا شبہ ہم نے، اور ہم نے، ہم ہی نے، آتوینا کا آپ کو عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوثر کوئی بڑی عظیم نعمت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس زور کے ساتھ آغاز فرمایا۔ اللہ، اس کے بعد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اتنا بڑا جب میں نے انعام کیا ہے تو شکر کی ادائیگی کے لیے پھر نماز پڑھو، سجدہ میں ہو جاؤ، رکوع میں جاؤ میرے حبیب۔ اور یہ حضور کے واسطے سے ساری امت کو آرڈر ہے، اس لیے کہ حضور کوثر کا جام پلائیں گے اور ہم سب پیئیں گے، تو حضور کے واسطے سے یہ پوری امت پر انعام ہے۔ وَانْحَرْ، آخری چیز قربانی ہوتی ہے، قربانی کرتے جاؤ۔ تیسری آیت، اس سورت کی صرف 3 آیتیں، سارے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آخر پر کیا فرمایا؟
ان شانئک هو الابتر، یہاں بھی بڑا دور ہے، پہلے انا کہا ان شانئک، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن صرف ابتر نہیں کہا، ہوا کہا، ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے اسی کا نام و نشان مٹا ہوا ہے۔ یہ کیوں اشارہ ہے؟ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے، یہ مکے کے دور کی بات ہے، سورت بھی مکی ہے، حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے عطا فرمائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سارے ایک ایک کر کے بہت ہو گئے ہیں۔ تو دنیا میں یہی ہے نا کہ نسل جو چلتی ہے، جو نام چلتا ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، پردادا ہے، تو نسل کہاں تک جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو جس کا بیٹا کوئی نہ رہے تو دنیا میں شروع سے یہی بات ہے کہ پھر اس کا نام ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ محمد کا نام ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جو میرے حبیب کے نام کے ساتھ ایسی دشمنی کرے گا جڑ تو اسی کی کٹے گی، میں اس کی جڑ کاٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، سب کی جڑ کٹ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے دیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بیٹے نہیں ہوئے، بیٹے دیے دے کر زندہ نہیں رکھے۔ کیوں؟ نسل چلتی ہے نا، اور پھر جو کام بیٹا کرتا ہے اسی کی گدی پر، باپ کی گدی پر بیٹا، جو کام باپ کرتا ہے بیٹا اسی گدی پر بیٹھتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ اے یار بزرگاں دی گل سن لو، پتہ نہیں چاہ پینی تو میرے کو آ جائے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میری طرف دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر، بیٹا حضرت اسحاق بھی پیغمبر، بلکہ دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام پوتا بھی پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام پڑپوتا بھی پیغمبر۔ اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ میرے نبی کی اولاد میں سے کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں پیغمبر ہوں،
اور حضور کی اولاد سے کوئی نہ کہے تو کوئی جھوٹ بول کر کے میں آپ کی اولاد سے ہوں نبوت کا دعویٰ نہ کر دے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے مقام کی ایسی حفاظت کروں گا، نام ایسا اونچا کروں گا کہ تیری نبوت قیامت تک چلے گی، تیرا بیٹا بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور بیٹے جتنے مرضی ہو جائیں نام مٹتے ہیں، تیرا نام قیامت تک عرب ہاں دنیا تیرا نام لے گی۔ نسل اس طرح نام نہیں لیتی جس طرح تیرا کلمہ پڑھنے والے نام لیں گے۔ باپ بیٹے سے کوئی معمولی بات بھی کہہ دے، بیٹا لڑ بھی پڑتا ہے، آگے سے قرآن نے کہا اوف بھی نہ کہے، اوف بھی کوئی کہہ ہی دیتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ میں تمہیں ایسا مقام دوں گا کہ جو تیری آواز سے ذرا اپنا لہجہ اوپر کر لے گا اس کی ساری زندگی کی حجیں ضائع کر دوں گا، تہجد بھی برباد کر دوں گا، فرض نمازیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ جو تیری آواز سے ذرا آواز بھی اونچی کرے گا، انتہبت آواز اتنا اونچا جگہ، کوئی بیٹا بھلا باپ کی اتنی عزت کرتا ہے؟ بھلا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں ہر شے کو جانتا ہوں، لہذا میرے مصطفیٰ آپ کا مقام میں نے بڑا بلند رکھا۔ سبحان اللہ۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہے اس کی جڑ ختم کر دوں گا، جو تیرے ساتھ دشمنی کرے گا، اور تیرا نام پوری کائنات میں اونچے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں کوثر دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کوثر کیا ہے؟ امت بہت بڑی دے دی۔ اچھا غور کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، سپر پاور کون ہے؟ بولو کیڑا بولے؟ ایک بولے کیڑا بولے؟ اور پتر اللہ وہ سپر پاور میں بندیاں دی گل کرنا تو اللہ ولٹن کی سیدھی گل کری دی، کیونکہ کون سپر پاور؟ امریکہ۔ ڈالر اس کا چلتا ہے، وہی ہے نا سپر پاور۔ مطلب ان کا کیا ہے؟ عیسائی۔ ڈالر ان کا چلتا ہے، یو این پر حکم ان کا چلتا ہے، ساری دنیا کے ملک ان کے ممبر ہیں، یو این میں وہ جو چاہے کرے تو بابا سارے غلام ہیں۔ سپر پاور وہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی از دس، یہ زمینی حقیقت ہے۔ اب ٹھوکے نہ رہنا، ٹھوکیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم فلاں ہیں، ہم ڈھمکان ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جو زمینی حقیقت ہے اس کو دیکھو۔ میں وہ آپ کو آئینہ دکھلا۔ اللہ اکبر۔ عالمی عدالت انصاف ان کی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن صحت کا نظام ان کا ہے،
ہم کشکول لیے پھرتے ہیں ساری دنیا کے ملک کے، جناب پیسے دے دیں، ساڑھے ٹھوٹے پا دے خود پیسے. تو آئی ایم ایف کن کا ہے؟ اور بتلاؤ امریکہ کا. ورلڈ بینک کن کا ہے؟ امریکہ کا. اللہ اکبر. اب کوئی چائنا کچھ کھڑا ہوا ہے، کچھ رشیا کھڑا ہوا ہے، کچھ اور تھوڑا بہت، لیکن اب بھی سپر پاور کون؟ بھائی جس کا ڈالر چل رہا ہے. پوری دنیا کا کاروبار کس کرنسی میں ہو رہا ہے؟ ڈالر. مذہب ان کا عیسائی ہے. یورپ کے ملک مذہب ان کا عیسائی ہے. رشیا سپر پاور، ایک چھوٹی سپر پاور، ان کا بھی مذہب عیسائی ہے. چین والے بھی ایک چھوٹی سپر پاور ہے، منی سپر پاور ہے، ان کا مذہب بودھزم یا الہاد ہے. ہندو بھی ہے، وہ بھی بڑا نچتے ٹپتے نہیں کہ ایسی بھی بننا ہے سپر پاور. چلو ان کا مذہب ہندو ہے. اچھا اب مجھے بتلاؤ، مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے، جو 57 مسلمان ملک ہیں وہ بھی باقی ساری دنیا کی طرح ملک ہیں، پر ماڑے کمزور منگتے غلام. یہی حال ہے بزرگان نے چوری سب کا یہی حال. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، میں تمہیں بتلاتا ہوں، حضرت محمد کریم کی ذات بھی سپر پاور ہے، حضرت محمد کریم کا دین بھی سپر پاور ہے، قرآن بھی سپر پاور ہے، حضرت محمد کریم کی سیرت بھی سپر پاور ہے. دلائل کے میدان. اب میں دلائل دیتا ہوں، ایسے نہیں بات کروں گا. انا اعطینا الکوثر. اللہ اکبر. اچھا مجھے بتلاؤ، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مسلمان بھی عیسائی ہو گیا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی جھوٹ موٹ کا کوئی ایک آدھ واقعہ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں ہو جائے، کوئی فراڈ قسم کی بات، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً کبھی کوئی سنا نہیں سنا. سپر پاور تو بہت ہے. اب جناب ہم کیا سنتے، امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ ہو گئی ہے. سارے عیسائیوں سے مسلمان ہو گئے. سپر پاور تو وہ ہے. کیا بھی سواد آیا نہیں؟ فرانس میں دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے. جاپان میں سب سے زیادہ قبول اسلام کر رہے ہیں کون؟ جاپانی. اللہ اکبر. چائنا میں بہت لوگ مسلمان ہیں. انڈیا میں ہندو سب سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں یہودی کبھی عیسائی نہیں بنے گا، یہودی کبھی بدھسٹ نہیں بنے گا، ہندو نہیں بنے گا. یہودی سب سے زیادہ حضرت محمد کریم کے دشمن ہیں. پوری دنیا میں جو بھی یہودی دین بدلتا ہے، اللہ کی قسم مسلمان ہوتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. تو سپر پاور کون ہے؟ اسلام ہے، مسلمان نہیں. سپر پاور کون ہے؟ اسلام. سپر پاور رب کا قرآن، سپر پاور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے یہ ذلیل ہے، نسلی پٹیلے ہیں، نسلی مسلمان ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سیرت ساقی کوثر، آج میں تمہیں جام بناتا ہوں۔ یہ اسلام کے جام، یہ اسلام کی روحانیت کے پیالے ساری دنیا کے لوگ پیتے ہیں تو صرف اسلام کے پیتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اگر مسلمان کہیں بڑی پاور بن جائے، اسلام کو نافذ کر دیں، اللہ کی قسم دنیا کی اکثریت مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر مذہب سے لوگ مذہب تبدیل کرتے ہیں تو صرف اور صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب کوثر کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں ہیں، اور وہاں کفار نے ستا رکھا ہے، چند تھوڑے سے لوگ ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب وہاں مکے میں اسلام کیسے غالب آتا ہے دیکھنا۔ رواج تھا کہ جو بھی کوئی اپنا کلام لکھتا تھا نا، شعر و شاعری کا، تو وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر بیت اللہ شریف کی غلاف کے ساتھ اس کو لٹکا دیتا تھا کہ کوئی لائے میرے مقابلے کا کلام، کوئی لائے میرے مقابلے کا کلام۔ گرم کر دیا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، جب یہ سورت نازل ہوئی نا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، تو اس کو بھی کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب کتنے بڑے بڑے شاعر تھے، سب نے کہا سورہ کوثر کا مقابلہ کس طرح کریں، انہوں نے اپنے کلام ہٹا دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ 3 آیتوں والی سورت مکے میں اسلام نے پھیلا، اللہ اکبر، پر قرآن غالب آ گیا، قرآن غالب آ گیا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا فرقان حمید غالب آ گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لاؤ، میرے حبیب کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت جبریل آئے علیہ السلام، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائے، آپ کو سوار کرایا۔ بات مختصر کرتا ہوں، معراج کا واقعہ بیان کرنا یہاں مقصد نہیں ہے، کوثر سے متعلق جو حصہ ہے میں نے صرف اتنا بیان کرنا ہے۔ القدس میں لے گئے اور وہاں سے 7ویں آسمان پر، وہاں اب فردوس میں حضور سیر کر رہے ہیں، اللہ۔ اور حضور نے فرمایا
دنیا میں بھی میرے دو دوست ہیں، آسمانوں میں بھی میرے دو دوست ہیں۔ دنیا میں ابو بکر اور عمر ہیں، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فردوس کی سیر کر رہے ہیں، تو وہاں ایک نہر ہے، اس کا جو پانی ہے وہ اس کے کناروں سے کئی فٹ اوپر اٹھ چلتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، پر کبھی کوئی ایسی نہر دیکھی ہے؟ کوئی چلا کر تو دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اور پانی کیسا ہے؟ برف سے بڑھ کر ٹھنڈا اور شفاف، اتنا کہ شیشہ کیا صاف ہوگا۔ دور سے بڑھ کر سفید، اور پھر اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے کے، اور ان کناروں پر پھر جو چھوٹے چھوٹے کبے بنے ہوئے ہیں، گلائی میں رنگا رنگ کے عجیب و غریب خوبصورت ترین ایک ہی موتی کھدا ہوا ہے، اور ایک خوبصورت سا شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر کے دونوں کناروں پر بنا دیے۔ اور جو اس نہر کی مٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کستوری ہے۔ اور پھر اس کے جو پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، وہ ہیرے، یاقوت، مونگے اور مرجان۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پانی چل رہا ہے تو اوپر سے وہ جھلمل کرتے ہوئے نورانی منظر بنا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اب جناب ان کے کناروں پر درخت بھی ہیں، خوبصورت ٹھنڈی باد نسیم سے کہیں بڑھ کر عالی شان ہوا چلتی ہے، تو پتے جب ہلتے ہیں تو ایسی موسیقی کی آواز نکلتی ہے کہ سبحان اللہ۔ اس کنارے پر ہمارے حضور چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ مکے میں دنیا دشمن ہے، حضور نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کہ حضور کا نام کوئی نہیں لے گا، فلاں فلاں فلاں، میں تیروں نظارے کراؤں۔ سبحان اللہ۔ اب جناب دائیں حضرت جبریل ہیں اور بائیں میکائیل ہیں، اور نہر کے کنارے تینوں چہل قدمی فرما رہے ہیں، اور فرشتوں کی قطار در قطار دائیں بائیں جناب پروٹوکول، اور کیا حسین منظر، نورانی منظر ہوگا۔ اللہ کا قرآن آیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا فرما دیا۔ صلی لربک وانحر، تو نماز بھی وہاں معراج کے موقع پر عطا فرمائی تھی۔ صلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ حضور سیر فرمایا، سبحان اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ ہم نے یہ کوثر نامی دریا کی الاٹمنٹ تیرے نام کر دی ہے۔ اعطیناک، اور دنیا کی الاٹمنٹ ساری ہیں، زمین کی رجسٹری، انتقال، یہ زمین بڑی شاندار ہے، اس کے درمیان سے نہری پانی گزرتا ہے، وہ جو نہری پانی گزرتا ہے بڑا کمال پانی ہے،
زراعت بہت زیادہ ہوتی ہے، نہر کے کنارے نلکا لگ جائے تو وہ فلٹر ہو کر نیچے جاتا ہے، چلو صاف پانی آ جاتا ہے۔ پر یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ بولو کہاں سے آیا ہے؟ پہاڑوں سے۔ بولو کہاں سے آیا ہے؟ پہاڑوں سے۔ چین سے آتے ہیں دریا، پھر انڈیا سے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں، تبت سے آتے ہیں، فلاں سے آتے ہیں، فلاں سے۔ اچھا بدھسٹ جو ہیں ان کی عورتیں، ان کے بندے پیشاب بھی کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، سارا کچھ پانی میں آتا ہے۔ آبادیاں بڑی ہوئی ہیں، وہ بھی سارا کچھ پانی میں آتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، چلتا پانی حضور نے فرمایا صاف ہے۔ پھر ہندوؤں کا گند بھی شامل ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کا گند بھی شامل ہوتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، چلتا چلتا پانی فلٹر ہوتا ہوتا صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم بھی وہی پیتے ہیں، پتھروں کو لگاتے ہیں۔ ارے نہروں پر لوگ کس طرح لڑتے ہیں؟ لڑتے ہیں نا۔ سندھ والے کہتے ہیں کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیں گے، فلانا کہتا مارا وہ کہتا، مارا وہ کہتا، میرا وہ کہتا، فلانا۔ پوری دنیا میں پانی پر لڑائی۔ میرے لیے بھی دعا کر دو کہ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی صحت عطا فرمائے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کہا ہے کہ بھئی یار یہ کوئی چائے میرے پاس رکھ دینا، اگر کسی نے پینی ہو تو میرے کو آ جائے، یہ نہ کبھی ہم صاحب کل نہیں پیتی جاتے۔ اللہ اکبر، بابا پھر باہر جا کے نا کیا رہی سانو کچھ ہے ہی نہیں، کل نہیں پیتی گئے، پر ان تقریر کی میں کل نہیں کرتا کیا اس کے باوجود جن نے پینی ہو بابا میرے کو آ جائے ساتھ اس میں۔ اچھا خیر، اللہ اکبر، بات کیا کر رہا تھا؟ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ بس کیا تھا سن کے بھول بھی گئے لگے ہیں۔ ہاں، اور نہروں کا گندا پانی جو پیچھے سے گدڑا ہے وہ دیکھتے کمڑے لگن رہا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ، میرے حبیب، میرے خلیل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الاٹمنٹ کر دی ہے نہر کوثر کی۔ نہر عربی میں کہتے ہیں نہر دریا کو، ہم نے آپ کو دریا دیا ہے کوثر کا، سبحان اللہ۔ یا اللہ آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کچھ بیٹھی بھی ہیں اوپر ہے بندوبست، بیٹھنے والیاں بیٹھنے والے، یا اللہ سب کو حضور کی نہر کوثر سے پانی عطا فرما۔ یا اللہ وہ ان آنکھوں کو دکھا دے۔ تو بھائی ملکیت تو حضور کے نام کی ہے، ملے گا تو اس کو جو حضور کا کلمہ پڑے گا۔ اور میرا کلمہ کافی نہیں ہے، حضور کی سیرت پر بھی، بولو سیرت پر بھی عمل کرے گا، اس کو انشاءاللہ نہر کوثر سے پانی ملے گا۔ جتنا مرضی پیو، سیریں کرو، حضور کا کلمہ پڑھنا اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وعدہ کرو، کرو گے انشاءاللہ، کرو گے یا اللہ سارے کا نام ہے مولا کریم کی، سارے کا نام، سب کا نام اس رجسٹر میں درج فرما۔ فرشتے انشاءاللہ لکھ کر لے جائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ تیرا بندہ امیر حمزہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ رجسٹر میں نام درج کر دے تو ہم بھی سفارش کرتے ہیں، اللہ قاری دے۔ تو جناب اس نہر کوثر کا پانی کو تب پیئیں گے جب جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہے، وہ ہے قیامت کے دن کا۔
اور بڑا بھارا مرحلہ ہے، اور وہ اتنا بھاری مرحلہ ہے کہ اس دن کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے۔ اللہ یا اللہ، میں سوچنا بھی 50 سال تک بندے کے پترا طرح گزرتے نہیں چلے پڑے، 50,000 سال۔ اللہ فرماتے ہیں 50 60 70 سال انسان بن کے گزار لے، میرے نبی کا تابع دار بن کر گزار لے، تو جو 50,000 سال کا دن ہوگا وہاں بھی وہی پانی مل جائے گا، وہاں بھی پانی وہی مل جائے گا۔ اللہ۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے۔ مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں بھائی جو آئے ہیں بیٹھے ہیں پھر جھولیاں بھر کر لے جائیں گے، مجھے عابد ربانی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور آپ سب کو خوش رکھے۔ مجھے کہنے لگے شیخ صاحب میرے والد گرامی، آپ کی تقریریں آپ کا مجلہ پڑھ کر سن کر اللہ اکبر توحید کے شعر بن گئے تھے، یا اللہ توحید کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے، سب کو وہ حوض کوثر کہ جام یا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، تو مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مضمون کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ صحابہ کا خیال رکھا جائے۔ ابھی ہم سن رہے تھے ایک نوجوان دن رات بڑی خوبصورت نظم اور نعت پڑھ رہا تھا، اور ایک ہمارا نوجوان بچہ طلحہ بڑی اچھی صحابہ کے موضوع پر تقریر کر۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے، دیندار ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ مجھ سے یہ جو کچھ میں نے کیا ہے نا، اس سے سمجھو یہ کیوں کیا بھلا میں نے۔ حضرت مولانا یوسف اسروری حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں، میں نے خود استقبال کیا ہے، تقریر کے دوران کیا، اس لیے کہ آپ اپنے بڑوں کا علماء کا احترام کیا کرو۔ حضرت میرے نانا محترم شیخ الحدیث مولانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ، وہ پتا کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے اسی بھابیاں نوں آکھیا سی تقلید نہ کریا جے ساڈا احترام ہی چھڈ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو علماء ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کی، حضور نے یہ نہیں فرمایا ورثتی یہ میرے وارث ہیں، فرمایا ورثۃ الانبیاء یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، حضرت نوح کے بھی وارث ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی وارث ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی وارث ہیں، یہ حضرت ادریس کے بھی وارث ہیں، یہ حضرت اسماعیل اور اسحاق کے بھی وارث ہیں، یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بھی وارث علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وارث ہیں، اور حضرت محمد مجید کے بھی وارث ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ ہاں، تو کیوں بھائی کہاں پہنچے تھے؟
پتہ نہیں نہر کہڑی ہے، وہ نہیں نہر مینوں نہر والے کول تے یہ پہلی تھی مینوں وہ نہر اللہ اکبر نہر توں والے نہر تے پھرنا اینوں نہر کوئی ہو یاد آ رہی میں تے حوضے کو سکتے اللہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ توجہ بولو کیا توجہ اللہ اکبر نہر کوثر کا تو میں تذکرہ کر چکا اب کہاں آئے ہیں حوض کوثر کا تو بات کر رہا تھا کہ مسند کس کو کہتے ہیں جس میں مضامین کا نہیں صحابہ کا خیال رکھا جائے فلاں صحابی سے حضرت ابو بکر صدیق سے جو روایتیں وہ ایک جگہ جمع کر دیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیں ہر صحابی کی روایتیں الگ ہر صحابیہ کی روایتیں الگ ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں اور کملو میری طرف تے چوڑیاں پہن کے لیا ایسی حدیث کی کتاب کو کیا کہتے ہیں اب وہ لوگ سارے کیا کہتے ہیں مسند تو مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اندر حدیث ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور نے فرمایا جو میرا حوض ہوگا اس میں پانی آئے گا تو میرے کوثر سے آئے گا اور کیسے آئے گا دو پرنالے ہوں گے ایک سونے کا ہوگا ایک چاندی کا ہوگا دو پرنالے ہوں گے اللہ اللہ سامنے آسمان پر فردوس کے اندر نہر کوثر ہے اور بہت سے دو پرنالے ہیں اور قیامت کا 50,000 سال کا دن اس کے اندر پانی بھر رہا ہے میرے رب نے آبشار بنا دیے وہ آبشاراں تو بڑا خوش ہے بنتا ہے ایک پانی اوپر سے گرتا ہے پہاڑ کے ساتھ ساتھ آتا ہے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اللہ کی قسم جب 7ویں آسمان سے فردوس سے پرنالے اللہ ہی بہتر جانتا ہے منظر کیا ہوگا وہ نیچے گریں گے تو سبحان اللہ ساقیے کوثر کا حوض اور سنو مدینے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما ہے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہیں اور کیا فرمایا میرے صحابیوں اللہ اللہ بیٹھا میں مدینے میں ہوں اور دیکھتا ہوں اپنا حوض صحیح بخاری کی نہیں کون دخلا رہا اگر کون دخلا رہا اللہ دخلا رہا سبحان اللہ میں حوض دیکھ رہا ہوں انصاروں کا مخاطب کیا اللہ اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں اس کے بعد حصہ تمہارا بڑا ہے اسلام کے غلبے میں جیسے تم کہتے ہو تمہاری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے کافروں کا لیکن تمہیں نظر انداز کر دیا جائے پر تم نے اپنی خدمات پر نظر نہیں رکھنی میرے ہاتھ پر نظر رکھنی ہے اور بندہ یہیں پر ہی ہوتا ہے میں بڑی ہے میں بڑا کچھ کیتا ہے میں نے بڑا کچھ کیا ہے میرا خیال نہیں رکھا میرا وہ جھگڑے ہیں تو یہی سیاست کے جھگڑے یہی گھروں میں جھگڑے یہی ساس کہتی ہے گھر میرا نو آ گئے تم سارے سے قبضہ کر لیں
وہ کہتی ہے تو مجھے بھی تو بیاہ کر ہی لائے ہونا، میں کوئی اپنے باپ ہے؟ جھگڑے روڑے میں اللہ اکبر۔ طریقہ یہ اپنا وہ اللہ اکبر جو انصار کو حضور نے درس دیا، نظر کس پر رکھنی اور نظر کس پر رکھنی؟ تجھے نظر انداز کر دیا جائے، نظر کہاں رکھنی ہے؟ آگ پر، وگرنہ اندر کڑدا ہی رہے گا، سڑتا ہی رہے گا۔ اللہ فائدہ کر، بندوں سے امید نہ رکھ، بندوں سے مایوس ہو جا، امید رکھ تو اپنے رب پر رکھ، اور کوثر پہ نظر رکھ، پھر کاف میں حضور کی نہر کوثر، کوثر کا دریا اس پر نظر رکھ۔ تو اوپر سے وہ پرنالے کر رہے ہیں، اور کتنا لمبا چوڑا ہے، مختلف مسافتیں حضور نے بتلائی ہیں، اندازہ اس سے لگا لو، مسافتیں تو مختلف ہیں، مختلف مسافتیں بیان کرنے کا حضور کا مقصد یہ ہے کہ ہوگا بہت بڑا، اور کتنا بڑا ہوگا؟ تو پھر اس کی مثال آسمان کے ساتھ دی، فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے وہاں جام ہوں گے۔ اچھا اب ستارے گن لیں، مولانا مسروری صاحب اجازت دیں گن لیں، وہ بھی پریشان ہو گئے اور میں نہیں دس سکتا۔ اللہ کون؟ ایک اندازہ بتاتا، ہبل اسپیس دوربین ہے جو دنیا کے بڑے ملکوں نے مل کر خلا میں بھیجی ہے، اٹلی میں بہت بڑی لگی ہے، آسٹریلیا میں بہت لگی ہیں، یورپ میں لگی ہیں، زمینی بھی آسمانی بھی، اور اس کے آلات کو خلا نور جاتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وائجر 1 ہے، ایک وائجر 2 ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ آج مجھے کہا کہ حمزہ صاحب آپ نے اردو میں ہی تقریر کرنی ہے، قرآن بھی ترنم سے نہیں پڑھنا، یہ سارا کچھ حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب ہی کریں گے۔ میں نے کہا بابا ٹھیک ہے۔ اللہ تو اب دیکھو اللہ جناب انہوں نے جو آبزرو کیا ہے اس میں یہ ایک ہے ہمارا نظام شمسی، اس جیسے کھربار نظام شمسی ہو جائیں تو پھر بنتی ایک کہکشاں، پھر بنتی ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہے نا اس کی وضاحت کے لیے مجھے یہ بیان کرنا ہے، حضور کے فرمان کی عظمت کو تمہارے سینوں میں بٹھانے کے لیے ڈیٹیل میں جا رہا۔ اللہ ایک گلیکسی، اللہ اب ایسی ہماری جو گلیکسی ہے اس کا نام ہے ملکی وے، اس کا کیا نام ہے؟ ملکی وے۔ کسی کا نام انہوں نے نام رکھے ہیں، کسی کا نام ہے اینڈرومیڈا، کسی کا نام کیا ہے اس طرح کچھ چند ایک نام رکھے ہیں، بیچارے طرح کے بات ہوگی کتنے گناہ رکھی ہے۔ اب کھربوں گلیکسیاں ہیں، لاکھ تعداد بے شمار، کھربا کہتے ہیں جتنے ریت کے ذرے ہیں نا ساحلوں پر، کہتے ہیں اتنی گلیکسیاں ہیں، اللہ اللہ، اور ہر گلیکسی میں کھربوں ستارے ہمارے سورج جیسے، اس سے بھی بڑے بڑے، اور کئی سورج اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑا ایک سورج ہے۔ اب یہ گلیکسیاں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ گلیکسیاں کہ ان گلیکسیوں
کا ایک جھرمٹ بنتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلسٹر۔ اب یہ کلسٹر اربوں خربوں جمع ہو جائیں تو ان کو کہتے ہیں سپر کلسٹر، اور سپر کلسٹر اربوں خربوں بن جائیں تو اس کو کہتے ہیں علیہ نے کیا۔ وہ اربوں خربوں جمع ہو جائیں تو آگے انہوں نے کہا بابا ساڈی بس ہو، آگے اتنی بڑی کائنات ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر کیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، باقی 6 آسمان کیسے ہیں اللہ جانے۔ اب آسمان کے ستاروں کی تعداد میں وہاں جام ہوں گے، اور میرے حضور کا حوض کوثر کتنا بڑا، اور پینے والے سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اچھا اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، سب سے پہلے حوض کوثر کا جو لوگ پانی پیئیں گے، فرمایا وہ فقیر مہاجر ہوں گے جو مکے میں میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ کردار ان کا کیا ہوگا، پھر حضور نے کردار بیان فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جانا ہے، میں نے دوران کی۔ فرمایا ان کا جو اپنا حق انہوں نے کسی سے لینا ہوتا ہے نا، اس میں سے چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسروں کا جو حق دینا ہوتا ہے پورا پورا دیتے ہیں، فوراً دیتے ہیں، کچھ زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت بیان فرمائی ہے، یعنی دل تنگ نہیں ہے، دل کھلا ہے، سخی بے شک غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے۔ اچھا مجھے بتلاؤ یہ کردار لا کر لاہور ہی کے ہو، مزہ نہیں آیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں حضور نے فرمایا جو اپنا حق، زمین ہو، جائیداد ہو، کوئی حق ہو، تو وہ جھگڑے کے ڈر سے، جھگڑالو نہیں ہے، مومن جھگڑالو الگ تو خزام منافق ہوتے ہیں، تو وہ جھگڑے کے ڈر سے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا میں اس کو جنت میں محل لے کر دینے کا ضامن بن جاؤں گا۔ یہ کردار اپناؤ گے تو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے آئے اللہ اکبر کہ میں ان کو کہوں گا بھائی پاسے ہوں گے میرے امتی، اب مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی ختم کر، تو میرے اور ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا بھائی مسئلہ کیا ہے، اللہ اکبر، جو وہاں سیکورٹی کے لوگ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، تو وہ کہیں گے اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل ڈالا تھا، جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں تھا وہ انہوں نے دین بنا لیا تھا۔ تو میں کہوں گا سو کن ان کو پھر پڑے لے جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ اپنوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں ان کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نورانی ہوں گے، چہرے نورانی، کتاب و سنت کے عامل، حضور کی سیرت کے محب، میں ان کو پہچانوں گا۔ تو یا اللہ ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کے مبارک ہاتھوں سے ایک بار حوض کوثر کا جام پی لیا، 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو پیاس، بولو اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور جس ہاتھ سے
پانی ملے گا وہ ہاتھ ہوگا حضور کا، اور حضور کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور نے میرے رخسار پہ ہاتھ لگایا تھا تو میں بوڑھا ہو گیا، پوتوں والا ہو گیا، لیکن اس کا مزہ، اس کی ٹھنڈک، اس کی راحت، اس کا سواد آج تک نہیں گیا۔ کیسا تھا؟ فرمایا کستوری سے بڑھ کے خوشبودار تھا، برف سے بڑھ کے ٹھنڈا تھا، ریشم سے بڑھ کر نرم تھا۔ پانی پینا چاہتا ہے حضور کے ہاتھ سے، ریشم سے بڑھ کر اخلاق والا بن جا، نرم بن جا، برف سے بڑھ کر ٹھنڈا بن جا، میں غصے جنت پہ آیا کر اللہ اللہ، اور کستوری سے بڑھ کر خوشبودار بن جا، تیرے کردار سے خوشبو آنی چاہیے، تیرا کردار ایسا بن جائے گا تو حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ملے گا۔ جب وہ جام پی لے گا تو 50,000 سال کا جو دن ہوگا، اس دن پھر پانی پلا کر تجھے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بابا پھر تو وی آئی پی بن جائے گا۔ ایک ہوتا ہے وی آئی پی، وی منا ویری، آئی منا امپورٹنٹ، پی منا پرسن، پرسنالٹی، شخصیت، بہت امپورٹنٹ، اہم شخصیت، اس کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے۔ اور 2 آئی لگ جائیں، وی 2 لگ جائیں، وی بابا ویری ویری، دنیا سے بڑی بڑی کوئی بلا آ رہی ہے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ ہے آج جو اصل پروٹوکول ہے، جو اصل وی آئی پی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے خاص ہیں، یعنی وی آئی پی ہے، وہ اہل القرآن ہے۔ اور جب قرآن کی بات کی جاتی ہے تو حدیث اس میں شامل ہوتی ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے عامل ہوں گے، یہ اللہ کے خاص ہے، بی آئی پی ہے، آپ کوثر کا پانی پینے گے اور ادھر جناب سورہ البقرہ اور آل عمران آ جائے گی، قرآن آ جائے گا۔ اللہ اللہ، جمعے کا منظر یہ بن جائے گا۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ پہاڑوں کا ایک نورانی پہاڑوں کا سلسلہ ہوگا، اس کے اندر جناب یہ پتنگوں کی طرح اڑتے پرواز کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں، سند اس کی صحیح، صحابہ البانی رحمہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب قیامت کے دن یہ مقام ملے گا تو 50,000 سال کا دن وی آئی پی بن کر گزاریں گے۔ اور پھر جب اللہ بات ختم کرتا ہوں، آگے نہیں بڑھاتا، حضرت تشریف فرمائے، اللہ اکبر۔ پھر جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جام پیئیں گے، حضور ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت کا افتتاح، جنت میں سب سے پہلا قدم مبارک رکھیں گے تو حضور رکھیں گے، اور جب قدم مبارک رکھیں گے تو ساتھ صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے۔ یا اللہ ان لوگوں کے اندر ہمارا نام بھی درج ہو، یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب کا نام اس رجسٹر کہ ان بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے یا اللہ ہمیں بھی موقع عطا فرما۔ اور پھر اندر حضور کی مجلس لگے گی، بس مجلس کا تذکرہ کر کے بات ختم کرتا۔ حضور نے فرمایا میری مجلس ہوگی، اور میری مجلس کے میں سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا وہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور کیسی وہ مجلس ہوگی؟ اس کے اندر ممبر نور کے ہوگی۔ اب تم سوچو گے نور کے ممبر پر کیسے بیٹھے؟ المتحابون فی اللہ، بھئی ہم یہاں بیٹھے ہیں کس کی خاطر؟ اللہ کی محبت کی خاطر۔ المتجالسون فی اللہ، بیٹھے ہیں یہاں کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ یہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے
ہر ایک مفسر ہیں امام شعراوی رحمہ اللہ، میں عربی میں ان کا خطاب سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، اور ایک اور ہے حرف النحو کے امام اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑے امام ہیں، 86-90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، ان کا نام ہے محمد السامرائی، محمد فاضل السامرائی۔ UAE نے قرآن کی شرح کے لیے ان کو UAE میں جگہ دی، تو میں ان کو بھی سنتا ہوں۔ خیر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ منبر نور کے ہوئے بندہ سوچتا ہے نور پر بیٹھیں گے کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں دراصل نور کو اللہ تعالیٰ منجمد کر دے گا، وہ جو انجماد ہوگا تو پھر اس کے اندر جو حسن ہوگا، پھر اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، اس کے اندر مومن بیٹھے گا اور حضور کے پاس بیٹھے گا، اور یہ وہ بیٹھے گا اس کا اخلاق ادا ہوگا، پانی وہ پیے گا حضور کے ہاتھ مبارک سے، کہ جو حضور کے ہاتھ مبارک کی میں نے صفات بیان کی ہیں، ہمارا دل ویسا بن جائے گا۔ تو عرش والا رب اللہ کے حضور دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔